اگر آپ خدا نخواستہ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، طرح طرح کے مصائب کا شکار ہیں، تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات کے لیے درود شریف کا انتہائی مجرب ترین عمل بتائیں گے۔ اگر آپ درود شریف کا یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی زندگی امن و امان اور سکون والی بنا دیں گے۔ اس میں یہ تاثیر ہے کہ اس کے مبارک الفاظ آپ کی زندگی میں سکون اور برکات لا سکتے ہیں، آپ کو خوشحال بنا سکتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بے شمار پہلو ہیں، اور بنی نوع انسان کے ہدایت اور رہنمائی کے اعتبار سے ہر پہلو اپنے اندر وسیع و عریض سمندر رکھتا ہے۔ دعوت اور تبلیغ کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سب سے نمایاں اور امتیازی پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے رحمت بن کر تشریف لانا ہے۔ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے سراپا رحمت تھے۔ مکہ میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہونا اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ منصب رسالت پر سرفراز ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک دین پہنچانے کے لیے جس صبر و تحمل، بردباری اور شفقت و رحمت کا طرز عمل اختیار فرمایا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ایک ایسا عظیم الشان پہلو ہے جس کی رفتوں اور بلندیوں کا احاطہ کرنا کسی مورخ و سیرت نگار کے بس کی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک دین پہنچانے کے لیے بہت سی تکالیف کا سامنا کیا اور مصائب و علائش کو برداشت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا فرض اور تبلیغ دین کی ذمہ داری امت محمدیہ تک بڑے آسن اور کامل انداز سے نبھا دی تھی۔ اب امت محمدیہ پر یہ فرض اور واجب ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم پکڑیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے حرز جاں بنائے۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی تلقین اپنے کلام مجید میں بڑی شاندار تمہید کے ساتھ دی ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی ان پر صلوات اور خوب سلام بھیجو۔ مذکور آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نبی آخر الزماں، امام الانبیاء، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ السلام بھیجنے کا حکم عام ارشاد فرمایا ہے۔ اس آیت میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی پر صلاۃ السلام بھیجا کریں، اور یہی اس آیت کا مقصد ہے۔ واضح ہو کہ اس خطاب اور حکم میں خاص اہمیت اور وزن پیدا کرنے کے لیے پہلے بطور تمہید فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات کا جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، یہ خداوند قدوس اور اس کے پاک فرشتوں کو معمول دستور ہے، لہٰذا تم بھی اس کو اپنا معمول بنا کے اس محبوب و مبارک عمل میں شریک ہو جاؤ۔ حکم اور خطاب کا یہ منفرد انداز قرآن پاک میں صرف صلاۃ السلام کے اس حکم ہی کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ دوسرے کسی اعلیٰ سے اعلیٰ عمل کے لیے بھی نہیں کہا گیا کہ خدا اور اس کے فرشتے یہ کام کرتے ہیں تم بھی کرو۔ بلا شبہ صلاۃ السلام کا یہ بہت بڑا امتیاز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محبوبیت کے خصائص میں سے ہے۔ اور ہاں، اس آیت میں جس شاندار تمہید اور جس اہتمام کے ساتھ اہل ایمان کو صلاۃ السلام کا حکم دیا گیا ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کتنی زیادہ اہمیت و عظمت ہے اور کتنا محبوب عمل ہے۔ بس سمجھنا چاہیے کہ اس میں اہل ایمان کے لیے بے شمار خیر و برکتیں اور رحمت و بھلائیاں ہیں۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ درود شریف فوائد و برکات کا ایسا خزانہ ہے جو آپ کی زندگی میں اللہ کی رحمت، اس کے فضل اور نعمتوں کی فراوانی کو راغب کر سکتا ہے۔ یہ آپ کو روحانی ترقی اور منفیت سے نکال کر مثبت تبدیلی کی طرف لاتا ہے۔ یہ اسلام میں سب سے زیادہ اجر اور فائدہ مند عبادتوں میں سے ایک ہے۔ یہ آپ کی زندگی کو اس طرح بدل سکتا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ درود شریف یہ کلید ہے، ایسی چابی ہے جو اللہ کی رحمت، بخشش اور فضل کے دروازے کھول سکتی ہے، ایسی چابی جو جنت کے دروازے کھول سکتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا سبب بن سکتی ہے، ایسی چابی جو چند دنوں میں آپ کی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار صلوات بھیجے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار صلوات بھیجے گا۔ صلاۃ السلام دراصل اللہ تعالیٰ کے حضور میں کی جانے والی بہت اعلیٰ اور اشرف درجے کی ایک بہت ہی پیاری دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اپنی ایمانی وابستگی اور وفاداری کا اظہار کرنے کے لیے آپ کے حق میں کی جاتی ہے، اور اس کا حکم ہمیں خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں دیا گیا ہے اور بڑے پیارے اور مؤثر انداز میں دیا گیا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ جو کوئی مجھ پر جمعے کی شب درود بھیجے اللہ کریم اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، اس میں سے 80 آخرت کے لیے اور 20 دنیا کے لیے۔ درود شریف پڑھنے سے بے شمار دینی و دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ یہ ہر طرح کے مصائب و آلام سے نکلنے میں اللہ کی مدد کو جوش دیتا ہے۔ یہ مبارک عمل اللہ کا محبوب عمل ہے، اس میں اللہ کی رحمت کو جوش میں لانے کی حیرت انگیز طاقت مخفی ہے۔ جو شخص رزق کی تنگی میں مبتلا ہو، گزر بسر مشکل ہو، یا اس کی کسی قسم کی کوئی حاجت ہو اور چاہتا ہو کہ پوری ہو، یا فقر و فاقے کا شکار ہو، اس سے نجات پانا چاہتا ہو، یہ کسی مشکل میں گھرا ہوا ہو، اس سے نکلنا چاہتا ہو، یا کسی رنج و غم کا سامنا ہو، یا آج کے سخت حالات سے عاجز آ چکا ہو، ٹینشن، ڈپریشن، پریشانی میں ہو، یا کسی وجہ سے سخت ذہنی اضطراب میں گرفتار ہو، یا کوئی بھی مصیبت آن پڑی ہو، چاہے اس سے نجات کی کوئی صورت دکھائی دیتی ہو یا نہ دیتی ہو، ہر قسم کے سخت و برے حالات سے نکلنے اور خوشحال ہونے کے لیے اسے چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، سفر و حضر ہر حال میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھے، خشوع و خضوع کے ساتھ جتنا زیادہ ہو سکے پڑھے، ساتھ اپنے دنیاوی کام کاج بھی انجام دے اور اپنے تمام امور ایمانداری سے سر انجام دیتے رہے، اور جو فرائض ذمے ہیں انہیں پوری ذمہ داری سے ادا کرتے رہے اور درود شریف بھی پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کے مسئلے مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ پر پریشانیاں آئیں تو زیادہ دیر تک نہیں رہیں گی اور دور ہوتی چلے جائیں گی۔ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجے اس کی زندگی امن و سکون کا گھر بن جاتی ہے۔ درود شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کی زندگی کو بہتر سے بہترین بنا سکتا ہے، غموں کو راحت میں اور مشکلات کو آسانیوں میں بدل سکتا ہے۔ المختصر یہ کہ جب آپ یہ عمل شروع کریں گے تو اس کے معجزات و عجائبات آپ کی زندگی بدل دیں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کامنٹ کر لیا کریں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ آپ کو ہماری کاوش پسند آ رہی ہے اور آپ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔